السلام علیکم. پروگرام اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مریم ذیشان. ناظرین، پشاور میں کل ہونے والا جلسہ اس سرد موسم میں سیاسی حدت کو بڑھا رہا ہے. پروگرام میں آگے چل کر اس ٹاپک پر بات کریں گے، لیکن ابھی جو مدعا ہے وہ ہے انتخابی اصلاحات کا. اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان نے 17 نومبر کو ایک اعلان کیا تھا. آئیے وہ سن لیتے ہیں. پہلے پاکستان میں اب الیکٹرانک ووٹنگ لانے لگے. الیکشن کمیشن سے بات ہو رہی ہے اور نادرا کا ڈیٹا لے کے انشاءاللہ یہ ایک سسٹم لے کے آئیں گے کہ جو ابھی تک پاکستان میں سب سے بہترین الیکشن کروانے کا سسٹم آئے گا. اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ووٹ ڈال سکیں. سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، اس میں ہم اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھنے لگے ہیں پارلیمنٹ میں. اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو. پتہ چل جائے گا جب یہ آئے گی سب کے سامنے پارلیمنٹ میں کہ کیا اس کے لیے ساری جماعتیں مانتی ہیں، کیونکہ سب کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ. الیکٹرانک ووٹنگ شو آف ہینڈ سینٹ میں، اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب. ڈاکٹر صاحب، آخر اس کی ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے؟ جیسا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ سب سے بہترین الیکشن کروانے کا سسٹم متعارف کروائیں گے. اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے بہترین نہیں تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. اختلافی نوٹ، مجھے آپ کی جگہ میں بیٹھتا رہا ہوں جہاں آپ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں جی، تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. دو چیزیں پہلے لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے. جو آپ کا سوال ہے اس کے پس منظر اور پیش منظر کے طور پہ، پاکستان میں جو پہلا الیکشن متنازع ہوا وہ ایوب خان کا بی ڈی سسٹم کا الیکشن تھا، اور ساری اپوزیشن نے کہا کہ یہ الیکشن درست نہیں ہوا. دوسرا الیکشن جس پہ لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی حد تک درست ہوا لیکن اس کے نتیجے میں پھر ایک سانحہ برپا ہوا، وہ 1970 کا جو سانحہ تھا 71 والا، وہ اس کے الیکشن کے آفٹر میتھ میں لوگوں نے الزامات ایک دوسرے پہ دھرنا شروع کر دی. وہ ایک تاریخ ہے پوری. پھر اگلا الیکشن جس میں بہت زبردست اعتراضات اور تحریک چلی وہ 77 کا الیکشن تھا. پھر درمیان میں اگر آپ چھوڑ دیں تو ایک الیکشن جس کے بارے میں کہا گیا بہت متنازع تھا، پھر وہ آئی جی آئی والا تھا. وہ ہمارے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جنہوں نے آئی جی آئی بنائی تھی انہوں نے خود انٹرویو دے دیا. انہوں نے بتایا کس طرح سے ہم نے لوگ ہینڈ پک سلیکٹ کر کے اقتدار ان کے حوالے کیا، کس طرح سے 2/3 میجورٹی دی. اور پھر 2013 کے اندر جب لوگ بات کرتے ہیں دو چیزیں بھول جاتے ہیں. ایک سال تک عمران خان باہر نہیں نکلے. میں ان کے وکیل کی حیثیت سے اس وقت ان کی پارٹی میں نہیں تھا، میں ان کے ساتھ تھا ساری اس قانونی جد و جہد میں بھی، اور بلکہ ان کی پارٹی کے اجلاسوں میں سینٹرل ایگزیکٹو سمیت مجھے بلاتے تھے، سنتے تھے، بات کرواتے تھے. تو اس لیے پہلا ایک سال تو اس طرح گزر گیا. کہہ رہے تھے 4 حلقے آپ کھول رہے ہیں اور ان کی حلقوں سے جو نتیجہ نکلے گا پھر ہم آگے بڑھ سکیں گے. پہلے دن جھگڑا نہیں ہوا. لیکن یہ جو الیکشن ہوا 2018 کا، یہ 1971 والے الیکشن کے بعد، 70s کے الیکشن کے بعد ایسا الیکشن تھا جس کو بہت بڑی تعداد میں جو باہر سے بھی آئے ہوئے تھے واچ ڈاگز، انہوں نے بھی کہا، اور یہاں پاکستان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھی کہ 2018 کا الیکشن بہت بڑی حد تک فیر فافن تھے، حبیب اکرم تھے، دوسرے لوگ بھی تھے. اچھا، اب ایک یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ کہ کیا ہم نے ہمیشہ ہر الیکشن کو مسترد کرنا ہے؟ جس طرح یہ جی بی کا الیکشن ہے، جی بی کے الیکشن میں بہت دلچسپ بات جو نہیں کہی گئی ابھی تک وہ آپ کے میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو 9 سیٹیں ملیں اور 23 سیٹوں پہ الیکشن ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 14 سیٹیں جو تھے وہ ہار گئے. ان میں سے اگر 3 ہماری اتحادی آپ نکال دیتے ہیں تو تب بھی 11 سیٹیں پی ٹی آئی ہاری ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ دھاندلی ہوگی. ان لوگوں میں سے 5 وہ لوگ تھے جن کو پی ٹی آئی نے، انہوں نے ٹکٹ مانگا، ہم نے ٹکٹ نہیں دیا. وہاں الیکٹیبلز ڈھونڈے گئے، الیکٹیبلز کو انہوں نے سٹنگ سپیکر سمیت جو ہمارے لوگ تھے پرانے، انہوں نے شکست دے دی الیکشن میں. اب اس الیکشن کے بعد یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ کیا ہم ہمیشہ کے لیے ہی اپنے اداروں کو اور الیکشن کو ڈسکریڈٹ کرتے رہیں گے، یا کوئی ہم سنجیدہ کوشش کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، اب مجھے اگر آپ اجازت دیں ڈاکٹر صاحب، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس الیکشن میں 2018 میں بھی اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی بات یہ ہو رہی ہے کہ پری پول ریگنگ ہوئی ہے، اور پری پول ریگنگ کا تو کوئی علاج نہیں، اس کا کوئی تعریف نہیں، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ لوگ کس طرح ایک جگہ سے دوسری، ایک ڈالی سے دوسری ڈالی پر اڑ کے پہنچ جاتے ہیں.
دیکھیے پری پول ریگنگ اگر کہتے ہیں آپ کہ وہ لوگ جنہوں نے چھوڑا ایک پارٹی کو اور دوسری پارٹی جوائن کی، وہ میں نے آپ کو بتا دیے کتنے تھے. اور یہ جو ڈالی پہ اڑ کے ابھی وہاں پہ ایک ہمارے صاحب گئے ہوئے تھے اور جا کے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا نیریٹو یہاں پہ چھا جائے گا اور میں 15 تاریخ کو الیکشن تو میں پہلے ہی جیت گیا ہوں، میں قومی حکومت وہاں پہ ایک تشکیل دوں گا اور میں قوم کی تقدیر بدل دے دوں گا اور سارا ووٹ مجھے مل جائے گا. پھر محترمہ وہاں تشریف لے کے گئیں اور لوگوں کو انہوں نے وہ ڈریسز دکھائے، وہ خواب دکھائے لوگوں کو. لیکن یہ دونوں جو وہاں پہ تشریف لے گئے، ان کو جو بنیادی حقیقت جس سے وہ واقف نہیں تھے وہ یہ ہے کہ یہ علاقہ 1948 میں لوگوں نے اپنی بندوق کے زور سے وہاں پہ آزاد کرایا لڑ کے، اور اس کی ایک خاص کیمسٹری ہے اور اس کیمسٹری میں پاکستان کے لیے بڑی محبت ہے. جن لوگوں پہ یہ الزام ہے کہ وہ پاکستان کی افواج کو یا پاکستان کے اداروں کو یا پاکستان کی عدالت کو یا پاکستان کے منتخب اداروں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مودی کا نام وہ بالکل بھی نہیں لیتے، ان کے خلاف اندر ایک جو چیز تھی اس کو کسی طریقے سے بھی کوئی بھی نہ مٹا سکتا تھا، نہ ہٹا سکتا تھا، نہ جگا سکتا تھا، نہ سلا سکتا تھا، جس کو پری پول ریگنگ کہتے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اب جی بی بار بار یہ کہہ رہا ہے، ہم نے جہاں سمجھا تھا گڑبڑ تھی تو ہم سپریم کورٹ چلے گئے تھے، سپریم کورٹ اب پاکستان نے ایک ججمنٹ دی، وہ ججمنٹ قبول ہو گئی. کہا گیا جی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے حلقے ہیں. پھر وہ حلقے ان میں سے 4 میں سے 3 میں تو میں وکیل تھا، جب وہ کھلے تو آپ ججمنٹس اٹھا کے پڑھ لیجئے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ تو سارے بیگ ہی کھلے ہوئے ہمیں ملے ہیں، سرخ بیگ میں سے نیلے ووٹ نکل رہے ہیں، نیلے میں سے سبز نکل رہے ہیں، سبز میں سے کالے ووٹ نکل رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ مورے بھی نہیں ٹھیک لگی ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ ایک ایسی پٹیشن تھی جو میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرگو کی، جس میں 81,000 ایسے انگوٹھے تھے جو جن کی شناخت ہی نہیں ہو سکی یہ کس کا انگوٹھا ہے. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ چونکہ اب الیکشن ہو گیا ہے اس لیے ہم آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آگے چلنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. دوسرا کوئی طریقہ ہے تو آپ مجھے بتا دیں گے، میں اس سے بھی ڈائلاگ کر لیتا ہوں کہ وہ طریقہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ قانون بدل دیا جائے. اب قانون بدلنے کے 3 جگہیں ہیں. پری پول ریگنگ کو ڈیل کرنے کے لیے جو الیکٹرل ریفارمز کے دونوں بلز ہیں، میں آپ سے کسی وقت شیئر کر دیتا ہوں، وہ ضرور دکھائیے لوگوں کو. اس میں ہم نے جو پہلی پری پول ریگنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک حلقہ بن گیا، مثال کے طور پہ حافظ آباد کی ایک سیٹ ہی قومی اسمبلی کی اڑ گئی. آپ نے ڈیلیمیٹیشن جب شروع کی تو ایک حلقہ ہے، ایک میں مثال دے رہا ہوں 1,80,000 ووٹ پہ، اور دوسرا 55,000 کا بنا دیا. پھر ایک برادری اکٹھی کر دی. اس کے خاتمے کے لیے اس کے اندر 38 تجاویز ہیں جن کو ہم لے کے آ رہے ہیں، جو الیکٹرل ریفارمز ہیں. 38 ریفارمز ہیں. سر یہ بتائیے، اور پھر جو الیکشن والے دن کے لیے ریفارمز ہیں، پھر الیکشن کے جو فارمز ہیں 3 امپورٹنٹ ان کے لیے ریفارمز ہیں، پھر الیکشن والے دن کے فوراً بعد نتائج کس طرح سے اکٹھے ہوں گے، کس طرح سے کنسالیڈیٹ ہونے سے پہلے پہنچائے جائیں گے، اور کس طرح سے ان کی سینکٹیٹی برقرار رہے گی. میں صرف الیکٹرل ریفارمز کی بات کر رہا ہوں، سینٹ کی بات میں آپ سوال کریں گے میں آپ کو بتا دوں گا. یہ ساری تجاویز موجود ہیں، اور یہ وہ کام ہے جب سے الیکشن ہو رہے ہیں 1973 کے آئین کے بننے کے بعد کسی نے بھی نہیں کیا. اس کے تو سب کو سپورٹ کرنا چاہیے آپ سمیت. ڈاکٹر صاحب، تھوڑی سی پارلیمنٹ کے اوپر تھوڑا شک اس لیے ہوتا ہے الیکٹورل ریفارمز میں، جیسے کہ آپ بہتر جانتے ہیں 2017 میں جب لاسٹ ٹائم الیکٹورل ریفارمز ہوئے تھے تو یہ ناچیز اور یہ حبیب اکرم صاحب ایز اے پٹیشنر ہم عدالت کے اندر گئے، جس کے اندر کاغذات نامزدگی کے جو اثاثہ جات ہیں اس کے اوپر جو تمام فریقین نے مل کے قانون سازی کی، جس میں آپ کی پارٹی بھی شامل تھی. اس میں بعد میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی جس کے تھرو وہ ایسٹ ڈیکلیریشن فارمز آئے. لیکن جو پرائم منسٹر صاحب نے سر 2 باتیں کی، میں اس میں سے ایک پہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک الیکٹرانک ووٹنگ کی بات کی اور ایک انہوں نے سینٹ کے الیکشن کی بات کی. سر یہ بتائیے کہ آپ کے پرسپیکٹو میں، آپ کے خیال میں یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا کسٹوڈین کون ہوگا؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر جہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ کون کاؤنٹ کرے گا، یہ سسٹم کس کے پاس ہے. یہ ایسے تو نہیں کہ ہم لوگ جا کے ووٹ کریں گے اور کہیں کمپیوٹر کے سسٹم کے اندر حکومت وقت جو ہے وہ اس کو تھوڑا چینج کر دے گی. اس کا کسٹوڈین نادرا ہوگی آپ کے خیال میں؟ الیکشن کمیشن ہوگا؟ اس کی شفافیت کیسے کی جائے گی؟ بیلٹس تو پھر چلیں انگوٹھے چیک ہوتے ہیں، بیلٹ باکسز کھولتے ہیں، آپ نے خود ابھی اپنے کیسز کی اگزامپل دی. اس الیکٹرانک ووٹنگ کا کسٹوڈین کون ہوگا؟ Got it. اب اس کے 3 حصے علیحدہ علیحدہ سے. پہلا انہوں نے جو کہا پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں، بہت پیچھے رہ جائے گا. وہ ہے سینٹ آف پاکستان کے بارے میں. سینٹ آف پاکستان کے بارے میں
کبھی کسی پارٹی نے سینسٹیوٹی میں آئی گیو یو 2 لیونگ ایگزامپلس جو پارٹیاں اس وقت اسمبلی کے اندر بیٹھی ان میں سے میں آپ کو ایک پارٹی وہ تھی جس کو عمران خان لیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے گورنمنٹ فارم کی کے پی میں پچھلے الیکشن کے نتیجے میں, وہاں 3 ووٹوں کی اکثریت تھی. یہاں تو اسمبلی میں حبیب اکرم صاحب ہماری 1 ووٹ زیادہ ہے, لوگ ہمیں تانے دیتے رہتے ہیں, وہاں 3 ووٹیں تھیں. لیکن جب یہ الزام لگا تو ایک کمیٹی بنی پارٹی کی, اس کمیٹی نے باقاعدہ تحقیقات کی, اس کمیٹی میں نعیم الحق بھی تھے, اس کمیٹی میں اسد قیصر بھی تھے اور اس کمیٹی میں پرویز خٹک بھی تھے. اس کے نتیجے میں 20 لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا گیا. جو رہتا عرصہ تھا اس میں کسی وقت بھی اس گورنمنٹ کو توڑا جا سکتا تھا اگر کوئی لے کے آ جاتا سکسیسفل طریقے سے, اس کے خلاف نو کانفیڈنس, اس لیے کہ میجورٹی ان کے پاس نہیں تھی. ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا تو ایک کمرے میں 65 سے جب دوسرے کمرے میں وہ پہنچے تو وہ کتنے 44 سے 46 رہ گئے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کسی پارٹی نے جنہوں نے کہا تھا کہ ٹنگ کے رکھ دیں گے, اسی چھوڑے چھل دیں گے, وہ رنگ بازی کے علاوہ کسی نے کوئی کسی کو شو کاز نوٹس بھی دیا افیکٹو؟ ان کو پتہ ہی تھا نا کس نے گڑبڑ کی ہے. بتائیے نا کوئی ذرا تھوڑا سا میرے علم میں اضافہ کر دیجئے. نہیں کیا. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ یو لیو ود اٹ, دوسرا یہ ہے یو چینج اٹ, تبدیلی لائیں. تبدیلی کیسے آ سکتی ہے کہ جس طرح مثال کے طور پہ میں پھر آپ کو پارلیمنٹ کے اندر سے مثال دیتا ہوں کہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی جو پارٹی کی نومینیشن سے خواتین آتی ہیں ان کا ایک ووٹ پرائم منسٹر بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور چیف منسٹر بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پتہ ہوتا ہے کہ یہ سٹرینتھ ہے اس کے مطابق. اس کے 2 فائدے ہوں گے جو پرائم منسٹر نے کہا. پہلا فائدہ یہ کہ درمیان میں سے پیسہ جہاں جہاں بھی لگتا ہے, لوگ چھوٹے صوبوں کو کہتے ہیں ایک اور بے ایمانی جو ہوتی ہے, حبیب نے بڑا کام کیا ہوا ہے, مریم بھی بڑی اب انٹرنچڈ ان کی ٹریننگ ہو گیا یہاں بیٹھ کے, آپ تو ہیں ہی وکیل, تو آپ کو آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے گی. جو کاؤنٹنگ کا سسٹم ہے اس وقت سینٹ آف پاکستان کا, وہ پنجاب بار کونسل اور باقی بار کونسلوں کے 4 جو دوسری بھی ہیں ان کے ہمارے ہو رہے ہیں الیکشن اب اس ہفتے کے آخر میں. تو یہ جو الیکشن ہے اس میں ووٹ ٹرانسفریبل ہوتا ہے. سینٹ میں آپ نے دیکھا 2 دن بعد لوگ جیتے ہیں, پچھلے الیکشن میں بھی جی, اور جن کو کاریگری آتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ یوں کریں, یہاں سے یہ ادھر ٹرانسفر ہوا, وہاں سے ہوا, اور ہارا ہوا جیت جاتا ہے 2 دن بعد, اور جیتا ہوا جو وہ ہار کے اسمبلی میں سینٹ میں بیٹھ جاتا ہے. ایک اس کو, اور دوسرا جو پیسے کا استعمال ہے, ضمیر فروشی ہے یا ہارس ریڈنگ جس طرح آپ کہہ رہے تھے, ڈالیاں چھوڑ کے اچھلنا ہے, اس میں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو علیحدہ علیحدہ ووٹ کے لیے آئیڈینٹیفائی کر کے ووٹ, شو آف ہینڈ جس کو ہم کہہ رہے ہیں, تو وہ ان کا ووٹ چلا جائے گا. لیکن ظاہر ہے اگر آپ اندھیرے میں ہوں تو بیٹھی ہوئی گورنمنٹ جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا اس کو فائدہ ہوگا. اب آئیے ای وی ایم کی طرف, جو آپ نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یا سسٹم ہے, کیا اس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ یہ اہم سوال ہے. میں نے بھی اپنے پاس, جس میں زلفی بخاری بھی آئے تھے اور اس میں سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو میں نے بلایا تھا جو ہی میں نے دوبارہ منسٹری کا چارج لیا, تو اس میں یہ طے ہو گیا ہے کہ 2 طرح سے اس کو ای وی ایم کو آپ لے لیں. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا کسٹوڈین ہوگا, دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ نادرا بھی ہوگا, تیسرا یہ ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا یہ گورنمنٹ بیٹھ کے الیکشن نہیں کرائے گی, یہ گورنمنٹ اپنا عرصہ پورا کرے گی. یہ غلط فہمی میں دور کر دیتا ہوں, یہ گورنمنٹ 5 سال اپنے پوری کرے گی. ہم 1 دن پہلے بھی الیکشن نہیں کرائیں گے انشاءاللہ, پورا کریں گے ٹائم, اور اس کے بعد الیکشن ہوگا. اس کے لیے پہلے سے ہی بیٹھی ہوگی جو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی وہ, اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی تجویز ہماری ڈسکس ہوئی ہے کہ صرف جس طرح آپ نے کہا نا ساتھ کہ ای وی ایم کے جھگڑے ہیں 2-3 سٹیٹس میں بڑے سیریس, جو پریزیڈنشل الیکشن ہوا ہے یو ایس اے میں, تو اس سے بچنے کے لیے ایک جو ہی ووٹ ڈالی جائے تو ایک رسیٹ نکلتی ہے. ٹھیک, تو یہ دونوں رکھے جا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سارے دستور میں ترمیم کرنی پڑے گی سینٹ کے لیے, پارٹیوں کو راضی کرنا پڑے گا ای وی ایم کے لیے, اور پھر اگر کہیں قانون میں ترمیم کرنی پڑتی ہے, لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے دونوں بڑی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں ہم اپنی تجاویز لائیں گے, پیپلز پارٹی نے بھی آپ سے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے. یونیلیٹرلی آپ کیسے کریں گے یہ سب کچھ؟ اگر کریں گے تو اس کے اوپر اعتماد کون کرے گا؟ اچھا دیکھیے, اگر تو اعتماد کو کہتے ہیں نا اندھوں کے شہر میں کوئی آئینے بیچنے نکلے گا تو پھر اعتماد کوئی نہیں لگے گا. لا آپ کے سامنے ہوگا, آپ بھی اس کو ڈسکس کریں گے, لوگ اس کو تھریش آؤٹ کریں گے, اور جو قانون سازی ہے وہ ظاہر ہے
ہاؤس کے اندر جا کے ہوگی. پہلا تو یہ کہ وہ جس نے یہ کہا کہ ہم اپنی تجاویز لائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے وہ پروسیس کا حصہ بنیں گے نا. کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں یہاں نہیں بتا سکتا, لوگ ملتے بھی رہتے ہیں, لوگ بتاتے بھی رہتے ہیں, آئیں گے بھی. اس لیے کہ سب کو ضرورت ہے اس کی, تاکہ یہ نعرے بازی خالی خولی ختم کی جا سکے. اگر صحیح کسی جگہ جھگڑا ہو تو پھر فورم سے لوگ رجوع کریں. تیسرا رستہ ہی نہیں ہے پاکستان میں. پھر کیا طریقہ ہے لوگوں کو منوانے کا؟ کوئی سوٹا لے کے یا کوئی جلسہ لے کے یا کوئی جلوس لے کے تو دھاندلی نہیں منوائی جا سکتی نا, اس کے فورمز ہیں. ایک اور پہلو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہماری اکثریت نہیں ہے سینیٹ آف پاکستان میں, وہاں سے وہ نہ کر دیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم گفتگو, ظاہر ہے یہ اس کی فلور کے اوپر ہم نے بلز دونوں کمیٹی کے پاس, کمیٹی اس کو جس میں بائی پارٹیزن کمیٹیز ہیں ان کے اندر گفتگو ہو جائے گی, اور پھر وہ ہاؤس میں آئے گا پاس ہونے کے لیے. نیشنل اسمبلی میں ہماری اکثریت ہے, وہاں تو ہم آسانی سے پاس کرا سکتے ہیں. میں الیکٹرل ریفارمز کے جو الیکشن ایکٹ 2017 اس کی بات کر رہا ہوں, میں کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں کر رہا. کانسٹیٹیوشن کی نہیں, جی 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 نہیں, کانسٹیٹیوشن 238 239 کلیئر ہے نا. کانسٹیٹیوشن میں سے تو کوما بھی نہیں نکالا جا سکتا 2/3 میجورٹی کے بغیر. اب جو لوگ سینٹ میں کھڑے ہو کے تجویز دیں گے اس کو تو شامل کیا جا سکتا ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے, ڈسکس کیا جا سکتا ہے. جو اگر کوئی اس کو ڈیفیٹ کرتا ہے, قوم تو دیکھ رہی ہے نا. پھر کون چاہتا ہے اس ملک میں ہارس ٹریڈنگ چلتی رہے, اور ہارس ٹریڈنگ کے نتیجے میں لوگ کھڑے ہو کے کہیں دیکھا میں نے تیری حکومت گرا دی ہے, اور میں نے تمہارا نو کانفیڈنس کرا دیا, اکثریت تیرے پاس تھی, اور وہ جو اب نکل گیا گروپ مسلم لیگ نون کا, ان کو ہرایا گیا تھا الیکشن میں, آپ کو یاد ہے بلوچستان کے چیف منسٹر کے الیکشن میں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اس وقت جو سیاسی ماحول ہے وہ ایسا ہے کہ علل اعلان جلسے ہو رہے ہیں, آپ کی حکومت کی جانے کی تاریخیں دی جا رہی ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اسلام آباد پہنچیں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور حکومت گھر چلی جائے گی. اور الیکشن ہے مارچ میں, یعنی سینٹ کا الیکشن, یعنی اگر آپ کوئی بھی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ مارچ سے پہلے ہوگی. سیاسی ماحول کا عالم یہ ہے کہ خود آپ سے ایک بیان منسوب کیا جا رہا ہے کہ آپ تجویز دے رہے ہیں کہ پی ایم ایل این پہ پابندی لگا دی جائے. تو ایک تو ذرا اس بیان کی وضاحت بھی کر دیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ماحول میں آپ آگے کیسے بڑھیں گے. یہ ٹھیک ہے بیک اینڈ پہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے, لیکن سامنے کیا ہوگا, یہ اس کو سامنے لانا ہوگا نا سب چیزوں کو. دو باتیں ہیں. میں نے میرے خیال میں سما سے میں نے بات کی تھی, اور اس میں جو سوال تھا اس کے جواب میں نے یہ کہا کہ آئین کا آرٹیکل 62G نکال کے پڑھ لیں. اگر کوئی پاکستان کی انٹیگریٹی, اور پھر ریڈ ود آرٹیکل 19 جس میں 11 شرائط ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن کی 11 شرائط ہیں, 11, اور فریڈم آف پریس کی 11 شرائط ہیں آرٹیکل 19 میں. 19 یوں ایک سیکنڈ میں لوگ پڑھ لیتے ہیں, ذرا پڑھنے میں تھوڑا سا ٹائم لے لیں اور پھر ذرا اس کو دیکھ لیں. ایک تو ایسی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو انٹیگریٹی آف پاکستان کے خلاف ہوگی اس کو الیکشن کمیشن بھی نائل کر سکتا ہے, اور پارٹی کو نائل کرنے کے لیے ایک ریفرنس بھی جا سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے, آئینی پروویژن ہے. اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو اس کو اس کانسیکوینس کے لیے تیار رہنا چاہیے. جو بھی بات کرے گا, ہمیں بھی یہی دکھ ہے کہ یہ بات آپ کر رہے ہیں جن کا ایک ڈیموکریٹک کریڈینشل جو ہے پورے پاکستان کے سامنے ہے. اگر آپ کے منہ سے اس طرح کی بات آئے گی فائل کر کے تو سنیے نا حبیب اکرم صاحب, میں نے کوئی ریفرنس فائل نہیں کیا, میں لیگل اوپینین دے رہا ہوں, مفت دے رہا ہوں. آپ کو نہیں پسند آئی ساتھ سے لے لیجئے, فیس دے دیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا سوال کا حصہ بڑا امپورٹنٹ تھا. وہ حصہ یہ تھا جو آپ نے کہا کہ جی کس طریقے سے وہ پی ڈی ایم آئے گی اور تاریخیں دے رہے ہیں. دیکھیں تاریخیں تو جغرافیہ میں بدل گئی ہیں. آپ کے کیڈر کے لوگ کیا کر رہے ہیں, تاریخیں دینے کے بعد 2.5 سال بعد خود تاریخ پیشی لینے کے لیے ایک آئینی عدالت میں آئینی پٹیشن لے کے چلے گئے. ان کو پھر میں آپ کو مفت مشورہ دینے لگا ہوں, اگلے کسی چینل پہ سوال ہو جائے گا. دیکھیے کہ یہ ان کے پسندیدہ سیاسی جج نے یہ طے کر دیا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے کیس میں کہ پہلے جو آئے گا آئینی پٹیشن لے کے وہ ثابت کرے گا وہ کس طرح سے ایگریوڈ ہے, کس چیز کا ایگریوڈ ہے, اور دوسرا وہ اپنا لوکس اسٹینڈ آئی ثابت کرے گا. تو یہ تو مانگ رہے ہیں مفروروں کے لیے رعایتیں مانگ رہے ہیں. اگر کوئی کسی جگہ جان ہوتی ان جلسوں میں, یا کسی جگہ جان ہوتی, یا ایک پارٹیوں کا رخ ایک ہوتا کسی, اب آپ تازہ مثال حبیب اکرم آپ وہاں گئے, میں تو نہیں جا سکا, آپ گئے تھے جی بی میں, تو یہ پی ڈی ایم نے ایک دوسرے کو الیکشن میں ہرایا ہے نا. یہ اسی طرح سے ہے جس طرح جے یو آئی ایف کے ایک مولوی صاحب نے
چادر والی سرکار کو ہرا دیا بلوچستان میں، دونوں اکٹھے ہیں. یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کچھ چوروں کی سہولت کاری اس وقت ہو رہی ہے. سچی بات یہ ہے، عدالتیں کھلی ہیں، آپ جائیے نا، واپس آئیے نا. اور ان کو اتنے بہادر بنا کے پیش کر رہے ہیں. ابا جی مفرور ہیں، وہ واپس آ جائیں. بڑا بیٹا لے آئیں، وہ نہیں آ سکتا. چھوٹا بیٹا لے آئیں، بھتیجا واپس لے آئیں، داماد واپس لے آئیں، سمدھی واپس لے آئیں. جلسہ کرنا ہے تو یہاں آ کے کریں نا. یہ برطانیہ کا الیکشن تھوڑا ہی انہوں نے لڑنا ہے. ٹھیک ہے. یا لیبر پارٹی کے مقابلے میں انہوں نے کوئی کمرشل لیبر پارٹی بنانی ہے. گویا آپ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بھی باقی ہے، اسمبلی بھی باقی ہے، اور یہ قانون سازی اسمبلی میں ہو جائے گی. ایک بات کا میں اضافہ کر دیتا ہوں. حبیب اکرم صاحب، میرے خیال میں جو مریم ہے وہ اجازت لینا چاہ رہی ہیں. میں ایک بات کا اضافہ کر دیتا ہوں. وہ اضافہ یہ ہے کہ مجھے پورا یقین ہے، اور آپ کو میں مکمل یقین سے کہتا ہوں، یہ اپوزیشن 5 سال پورے کرے گی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. وزیر اعظم کے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں پروگرام میں اگلے ٹاپک کی جانب بڑھنا ہے. پشاور میں کل اپوزیشن کا پی ڈی ایم کے بینر تلے جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی حلقوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے اپوزیشن کے جلسوں کی وجہ سے. کل پشاور میں اپوزیشن پی ڈی ایم کے بینر تلے جلسہ کرنے جا رہی ہے. حکومت اس جلسے سے منع کر رہی ہے کہ کورونا پھیلنے کا خدشہ ہے، لیکن پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں یہ جلسہ تو ضرور ہوگا. کل یہاں پشاور میں ایک بہت عظیم الشان اور تاریخی عوامی جلسہ ہونے جا رہا ہے. بہت کوشش کی گئی حکمرانوں کی طرف سے، ناجائز حکمرانوں کی طرف سے، کہ یہ جلسہ نہ ہو سکے. جب کوئی اور وجہ نہیں ملی تو پھر کہا کہ کورونا کا خطرہ. ہمارے نزدیک یہ ناجائز حکومت سب سے بڑا کورونا ہے. اس سے جان چھوٹ جائے، قوم شفایاب ہو جائے گی. تو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کورونا کی آڑ میں حکومت سیاست کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کورونا کی جب پہلی لہر آئی تھی تب اپوزیشن جماعتیں کورونا کے بارے میں کیا کہتی تھی، کیا سوچتی تھی، کیا موقف رکھتی تھیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ آج سب مل کر کورونا وائرس کا مقابلہ کریں. آپ جانتے ہیں کہ بیماری کی ابھی کوئی ویکسین سامنے نہیں آئی. ایک ہی اس کا علاج ہے احتیاط، احتیاط اور احتیاط. لہٰذا جو بھی ہمیں ہدایت دی جائیں ہمیں عمل کرنا ہوگا. عمران خان صاحب فرما رہے تھے ایک فلو ہے، گھبرانا نہیں. تو اب کیوں گھبرا رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ کسی بھی حکومت کا سب سے اہم ذمہ داری ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کا صحت کا تحفظ کرے. اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، پاکستان کے عوام بیمار ہو جائیں، اپنے گھر میں رہے، اپنا صحت کا، جان کا تحفظ کرے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آج سب مل کر کورونا وائرس کا مقابلہ کریں. جب ملک میں انفیکشن کا ریٹ بڑھ رہا ہے، جتنی سختی ہوگی اتنا یہ چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ وقت انشاءاللہ تعالی گزر جائے گا اور پھر ہم باقی چیزیں بھی کر لیں گے. اس وقت یار معاف کر دو. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو. تو آپ نے گفتگو سنی، لوگوں کی زندگی کا سوال ہے. اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے ایسا کہا گیا. وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بات کر لیتے ہیں. تیمور صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کے پی میں کورونا کی صورتحال کیا ہے اور کس شرح سے بڑھ رہا ہے، اور اگر یہ جلسہ ہو جاتا ہے تو کیا خطرات ہیں، کس حد تک پھیل سکتا ہے؟ تیمور صاحب یہ بتائیے، پشاور بالخصوص کیا اس کی شرح ملک کے دوسرے حصوں سے کچھ مختلف اور زیادہ ہے؟ پہلے تو جلسے کے لحاظ سے میرے خیال میں جو فوٹیج آپ نے دکھائی ہے اس کے بعد شاید مجھے کچھ کہنے کا رہنا باقی نہیں رہا. یہ یاد رکھیں کہ کرونا وائرس کی صرف اگر میں آپ کو سچویشن بتا دوں، میں 2-3 چیزیں بتا دوں گا. 3-4 دن سے ہم میڈیا کو صرف یہ کلیریفائی کر رہے ہیں کہ جلسے سے ہمیں بالکل نہ کوئی ڈر ہے. 1 نہیں 10 نہیں 100 جلسے اپوزیشن کر لیں. یہ بھی دیکھ لیں کہ پچھلے 73 سالوں سے جلسوں سے کتنی حکومتیں گری ہیں. تو وہ اس لحاظ سے ہمارے مہمان ہو، ہم جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن ایک ایکچوئل تھریٹ ہے، ایک ایکچوئل ڈینجر ہے. 1% سے کم کی پازیٹیوٹی تھی جو ابھی تقریباً 12% کی ہو رہی ہے. پشاور میں چونکہ آبادی کی ڈینسٹی سب سے زیادہ ہے، کیسز بھی سب سے زیادہ ہوں گے. 3-4 دن پہلے جب میڈیا سے میں بات کر رہا تھا تو 200 کیسز
रिपोर्ट हुए थे। आपको पता है कि एक्चुअल केसेस ज्यादा होते हैं। आज तकरीबन 400 केसेस रिपोर्ट हुए, तो 4-5 दिन में वो केसेस रिपोर्टिंग के लिहाज से डबल हुए। तो तैमूर साहब ये बताइएगा, 7 गुना ये बताइएगा कि मिनिमम SOPs क्या हो सकते हैं जिनको इख्तियार करके ये जलसा हो सके, और हुकूमत इसमें क्या कर सकती है? देखिए, अल्लाह करे कि जलसे से फैलाव ज्यादा ना हो, कोई नुकसान ज्यादा ना हो, लेकिन पॉइंट वो भी नहीं है। ऑब्वियसली फैसले किसी टाइम पे होते हैं। ये बहस जरूर हो सकती है कि वो फैसले पहले होने चाहिए थे, बाद में होने चाहिए थे, लेकिन जब NCC जैसे फोरम पे भी हो जहां पे ऑपोजिशन के 2 चीफ मिनिस्टर्स, आज़ाद कश्मीर के और आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर और सिंध के चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंटेड है, तो जैसे सिंध की गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी खुद से कहती थी, ये फैसले जो है नेशनली होने चाहिए। इशू SOPs का भी नहीं है। SOPs में हम भी इनको फैसिलिटेट करेंगे, मास्क देने पे हम भी फैसिलिटेट करेंगे, हालांकि एक इलीगल जलसा है, लेकिन इशू है लीडरशिप का। मैसेज, क्योंकि हमारी सोसाइटी में वैसे भी SOPs की एडहेरेंस जो है वो अच्छी नहीं होती, जो मैसेज जाता है ऑपोजिशन की लीडरशिप से एक ऐसे टाइम पे जब कोरोना वायरस के लिहाज से क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो आपने मौलाना फजल रहमान का जो है बयान अभी सुनाया। ये इस टाइप का बयान सिर्फ अवाम में इस इशू के सीरियसनेस की तरफ। तैमूर साहब वो ये कह रहे हैं कि आप मैनिपुलेट करते हैं डेटा को, आप डराते हैं। कल हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, और मजमूई तौर पर मिजाज भी कुछ अपोजिशन का यही लगता है। जब शहबाज शरीफ साहब की नैब में पेशी हुई तो उस वक्त तो यही लोग कह रहे थे कि नैब उनको नहीं बुलाना चाहिए था क्योंकि कोरोना वायरस का डर है। और अगर मुझे याद है तो शहबाज शरीफ साहब और एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये कहा कि हमें वहां पे मिक्सिंग से ही जो है वो कोरोना वायरस हुआ। तैमूर साहब ये बताइए, तैमूर साहब ये बताइए कि कल येस्टरडे वी हैड द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हमारे शो पे थे, उनसे थोड़ा सा हमने पूछा कि इसकी इन्फोर्समेंट कैसे होगी, एंड नेचुरली उनका जवाब ये था कि गवर्नमेंट अगर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो उसके अपने बड़े डैमेजेस हैं, तो हम फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते। हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और मीडिया को भी चाहिए कि कन्विंस करे लोगों को कि इस तरह की अटेंडेंस ना की जाए। बट आपकी गवर्नमेंट के पास कोई इसमें अगर इन्फोर्समेंट बाय फोर्स नहीं भी की जा सकती और वो मुनासिब नहीं भी है, तो कोई डैमेजेस क्लेम करने का मैकेनिज्म नहीं है कि वो लोग जिनको के कोरोना जैसी मर्ज जिनके घर में या जिनके इलाके में इस जलसे से फैले, तो वो पार्टीज या वो लीडरशिप जो उनको वहां तक लेके आए थे, उनके खिलाफ कोई पब्लिक इंटरेस्ट में डैमेजेस वगैरह भी क्लेम नहीं हो सकते? डोंट यू हैव एनी सच, आर यू कंसीडरिंग एनी सच लीगल एक्शन? देखिए, वो हो भी सकते हैं, वो ऑप्शंस हमारे लिए ओपन भी है, वो केसेस भी खुल सकते हैं, बिकॉज जलसा इलीगल है, उसकी परमिशन नहीं दी गई जी। लेकिन सबसे बड़ा जो डैमेजेस का केस बनता है वो इस बात का बनता है कि ऑपोजिशन वो मॉरल आर्ग्यूमेंट हार चुकी है। जहां तक फिगर्स फज करने की बात है, ये याद रखें यहाँ पे रियल लाइफ केसेस हैं। हमारे चीफ जस्टिस की अभी डेथ हुई है कोरोना वायरस से। मेरे एक रिश्तेदार की डेथ हुई है पिछले 2-3 दिनों में। हम सब आजकल जो है वो जानते हैं, सिंध के चीफ मिनिस्टर फिलहाल कोरोना वायरस से जो है वो आइसोलेशन में। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है और इसकी जो कॉन्ट्रास्ट है ऑपोजिशन के अपने बयानात से जी, जो आपने खुद चलाए, उसके बाद तो जो ऑपोजिशन की हिपोक्रेसी है उसको ऐड करने के लिए मेरे पास कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। KP में 13.49% की शरह से कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन ऑपोजिशन बज़िद है कि कल जलसा करना है। प्रोग्राम में हमें भी एक ब्रेक की तरफ जाना है। स्टे विद अस। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना के खदशे के बावजूद अपोजिशन कल पेशावर में जलसा करने जा रही है। हबीब साहब, यही अपोजिशन जमातें अपने अपने सूबों में अपने अपने हलकों में लॉकडाउन लगा रही हैं। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में लॉकडाउन लगा रही है, नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन का फैसला किया है, लेकिन पेशावर में जलसे पर इसरार करी। क्या लगता है इनको कि वहाँ है कोरोना और यहाँ नहीं? देखिए, उसकी वजह यह है कि जब भी आप गुस्से में आ जाते हैं ना पॉलिटिक्स में, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब आ चुके हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब किसी दर्जे में लगते हैं, जैसे मरियम नवाज साहिबा एक गुस्से की कैफियत में है, एक तो ऑटोमेटिकली आप इंतहा पसंदी पर उतर आते हैं। अच्छा, ये उस तरह की इंतहा पसंदी खुदा न खास्ता नहीं है, लेकिन आप ये कहते हैं कि बस जी मैं तो करूँगा, मैं तो करके दिखाऊँगा। होता यह है कि इसका नतीजा कुछ नहीं होता, उल्टा आप नुकसान करवा बैठते हैं। वो भी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, उनके इर्द गिर्द दो चार ऐसे फ़िलासफ़र जमा हो गए हैं जिनको अमली सियासियात का कुछ पता नहीं। अच्छा। हालत उनकी यह है कि कोई अपने हलके से हारा हुआ है, कोई अपने हलके में खड़ा नहीं हो सकता, और किसी ने ज़िंदगी में कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, और कभी वो यूं करके रोने लग जाता है ऐवान में जाते हुए, कभी कहता है मैं इस पे वोटिंग डालूंगा, कभी पार्टी पॉलिसी से इनकार करने लग जाता है। अच्छा, ये सब किताबी दानिश्वर जो है ना, ये छोटे छोटी किताबें पढ़ के जो अज़कारे रफ्ता हमने अपनी नौजवानी बचपन में पढ़ के छोड़ दी थी, ये आज तक उन किताबों को सीने से लगा के इन दो नौजवान लीडरों को तबाह कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने इतने गुस्से में मुब्तला कर दिया है। वैसे मैं नाम भी लेना चाहता था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दो सारे सीनियर लोग, कुछ दोस्त भी हैं, वो इतने इन्हें गुस्से में कर दिया है मरियम नवाज साहिबा को और बिलावल साहब को कि उन्हें हकाइक नज़र ही नहीं आ रहे। तो लिहाजा अब कोरोना है, आप अपनी जगह पे आप खुद अंदाज़ा लगाएं, कराची में आप लॉकडाउन कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में आप लॉकडाउन कर रहे हैं, पेशावर में चूँकि आपकी हुकूमत नहीं है तो लिहाजा लोगों को कोरोना होना चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, तो जाइए बिस्मिल्लाह जाके दीजिए। देखिए, यानी आवाम की परवाह नहीं है। साथ आपकी क्या राय है अपोजिशन के इस जलसे पर? देखिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं कि अपोजिशन का जो भी गुस्सा है, जो भी उनका बयानिया है, जितनी भी वो बातें करें, ख्वाह वो वोट को इज्जत दो का बयानिया हो, ख्वाह वो जलसे करने का बयानिया हो, ख्वाह जीबी वाली बातें हों और नवाज शरीफ साहब की तकारीर हों, इसका आवाम के बेनिफिट से कोई ताल्लुक नहीं। इसका अपनी सियासत बचाने से ताल्लुक है। मैं तो अभी भी मैंने झगड़ा साहब से भी ये गुजारिश की, अगर आप ऑपोजिशन का या इनके जलसों के थ्रू कोरोना फैलने का किसी तरीके से कनेक्शन इनके फाइनेंशियल मैटर्स के साथ कर देना, अगर आप कहें कि जितने भी बंदों को कोरोना होगा आपके जलसों में हम एवनफील्ड का 1% प्राइस गिरा देंगे, फिर दूसरे बंदे को कोरोना हुआ तो एवनफील्ड की 2% प्राइस गिर जाएगी, या सारे महल 3% उसमें कमी आ जाएगी, तो मैं आपको बताऊं ये पैसे देंगे लोगों को कि आप जलसे पे ना आना। ठीक है, यानी तो इस तरह ना करें। आवाम आप अंधी नहीं है, आवाम का भी ख्याल रखें, अपनी सियासत बचाएं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की जिंदगियां भी बचाएं, उनकी जिंदगियों का भी ख्याल रखें। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.